بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے محبت چاہی، استحبو محبت چاہی دنیا کی زندگی کی بدلے آخرت کے، وَأَنَّ اللَّهَ لا يهدي القوم الكافرین، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ وہ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ بعض مسلمان جب مکہ المکرمہ سے انہوں نے ہجرت کی تو کفار نے ان کو راستے میں روکا اور روک کر بعض بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور بعض کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جو قتل ہوئے یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یعنی حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا کہ انہوں نے کوئی اور دین ان کے کہنے پہ اختیار نہیں کیا، اور دین کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور حضرت عمار جو تھے وہ اب ڈر کے مارے جب انہوں نے ان کو کہا کہ دین چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو وہ اپنی جان کے ڈر کے مارے انہوں نے ان کا مذہب وقتی اختیار کر لیا، لیکن جی میں وہ مسلمان ہی رہے، مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن رہے۔ اور آ کے حضور کو جب بتایا تو حضور نے پوچھا کہ پھر تمہارا دل اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تمہارا دل مطمئن تھا ایمان پر؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایمان پر مطمئن تھا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اور تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ اگر ویسے دھمکی دے رہے ہوں تو پھر تم اپنے ایمان پہ کاربند رہو اور مضبوط رہو، لیکن اگر وہ جو ہے وہ ہتھیار لے کے تمہارے سر کے اوپر کھڑے ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ دین سے، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ وگرنہ ابھی تمہارا سر قلم کرتے ہیں، تو پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں اور تمہاری جان کی بخشی بھی ہو جائے، اور کوئی ایسا جملہ جو ہے وہ تم بولو کہ وہ سراسر کفر پر مبنی نہ ہو۔ یعنی اس وقت تم کہہ دو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ دوں گا، اسلام چھوڑ دوں گا جی، یا چلیں مجھے تھوڑا سا موقع دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، یہ وہ اس طرح کی کوئی بات، تاکہ وہ جو خطرہ ہے جان کے جانے کا وہ کم از کم ٹل جائے۔ لیکن اگر جو ہے وہ صراحتاً وہ الفاظ بولنے پڑ بھی جائیں تو پھر بھی تمہارا دل جو ہے وہ اسلام کی گواہی دے رہا ہو،
جی ہی جی میں تم اسلام پر کاربند ہو اور ان کے تمہاری جان کی بخشی کے بعد، ان کے ٹلنے کے بعد تم دوبارہ اقرار کر لو کہ میں اپنے دین پر ہی کاربند ہوں، تو محض جان بخشی کے لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام پر جو ہے اگر وہ اپنی جان گنوا دے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا، یہ کفار کے مقابلے میں جنگ کرنے سے بھی بڑا یہ درجہ ہے، بڑی شہادت ہے، اس کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ جی جو کافر مطلب اس کو یہ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے کہ اگر تم دین سے ہٹ جاؤ تو پھر تمہاری جان بخش دی جائے گی، جی تو اگر دین سے دستبردار نہ ہو وہ، جی تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور وہ اپنی جان کی فکر نہ کرے اور کہے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا، تو ایسی موت جو ہے یہ شہادت عظمیٰ والی موت ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اب یہاں پہ ایک تو وہ ہے، وہ مرحلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر خدا نخواستہ یہ مرتد ہو جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد، یا شروع سے مومن تھا، مسلمان تھا، اب آ کے اس نے اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا۔ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو وہ اگر مرتد ہو گیا تو فرمایا کہ اس نے یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کی ہے بدلے آخرت کے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایسا عمل نہ کرتا اور آخرت میں اس کا انعام جو ہے وہ اللہ رب العزت اسے وافر مقدار میں عطا فرماتا، لیکن دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی بدلے آخرت کے۔ اور یہاں پہ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ کوئی بھی باقاعدہ ریسرچ کر کے، مطالعہ کر کے، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے جو ہے وہ اپنا مرتد نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور مذاہب والے جو ہیں وہ اپنے دین جو ہے نا وہ چھوڑ کے کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی کسی میں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنا دین، لیکن مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مرتد ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور بڑا میں نے مطالعہ کیا ہے، جی بڑی چھان بین میں نے کی ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ اتنا مضبوط دین نہیں ہے، احسن دین نہیں ہے، اتنا خوبصورت دین نہیں ہے، یا مقبول بارگاہ الہی نہیں ہے، جی سوائے فلاں دین کے وہ زیادہ مقبول ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی مرتد ہوگا تو محض اس وجہ سے کہ کسی کافر نے اس کو لالچ دیا ہو، جی لالچ کی بنا پہ، یعنی اس کو مال و متاع کا لالچ دیا ہو، اس کو جو ہے وہ کچھ گھر بار دینے کا لالچ دیا ہو، اس کو باہر کی نیشنلٹی دینے کا لالچ دیا ہو، جی تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ دے، اسلام اپنا چھوڑ دے، اور جو ہے وہ یہ خیال کرے کہ چلے جی ہم شروع سے لے کے مسلمان تھے،
تو ہمیں نیشنلٹی جو ہے نا وہ ملی نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ جو کہہ رہا ہے یہ ان کا دین اختیار کرنے کے فوراً بعد مجھے نیشنلٹی مل جائے گی جی، تو وہ ایک لالچ کی بنا پہ اگر مرتد ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جی، یہ مطلب اپنا دین چھوڑ کے ان کے پاسپورٹ کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اور دین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جی مطلب اپنا یہ جی پاسپورٹ کے اوپر مہر بھی تو لگوانی تھی نا، نیشنلٹی لینی تھی اس وجہ سے جی۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ بالخصوص یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، ان کے پھر کئی ممالک میں جو ہے وہ ان کا ہولڈ ہے، تو اس بنا پہ لوگوں کو مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اس محض اس وجہ سے جس ملک کی تم چاہو گے تمہیں نیشنلٹی مل جائے گی۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بندے کے پاسپورٹ کے اوپر یہ مذہب کے خانے میں قادیانی میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، وہ مسلمان جی۔ تو گویا کہ وہ اب جب اس نے یہ لکھوا دیا وہاں پہ وہ اپنا یہی جس مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے اسی کا پرچار وہ کرے گا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اس سے یہ کام لیا ہے یا اس کو مرتد کیا ہے اور دین سے دستبردار کیا ہے تو اب وہ اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ پھر پورا جو ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے وہاں پہ بھی، اور پورا اپنا مشن جو ہے وہ اس کو چلائیں گے اپنے مشن کے اوپر وہاں پہ جی۔ تو یہ محض یہ ہے وہ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو چاہا، دنیا کی زندگی سے انہوں نے محبت کی، اور پھر فرمایا کہ وہ اگر وہ ایسے جو ہے وہ مرتد اگر ہو جائے محض لالچ کی بنا پہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ صحیح معنوں میں دوبارہ مسلمان ہو جائے، اپنے دین میں واپس آ جائے اور کھلا بغاوت کا اعلان کرے ان کے ساتھ جی، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے ناپاک جسم سے زمین کو پاک کیا جائے، یعنی ایسے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دیا اللہ نے اعلی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں رہنے والے ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کچھ شک نہیں کہ بے شک وہی آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ جی، دنیا میں جو گھاٹا ہے، جو نقصان ہے وہ تو الگ ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تمہارا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا
جو مہاجر بنے یا جنہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ فتنہ میں ڈالے گئے، امتحان میں ڈالے گئے، یہ یعنی جو ہجرت کر گئے، ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنا گھر بار، مال و متاع، بال بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے ہجرت کی، ثم جاہدوا، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، نہیں انہوں نے پھر پیچھے دیکھا، پیچھے کیا ہے، بال بچے ہیں، مال و متاع ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، ان کا کیا بنے گا؟ جی جب اللہ کی راہ میں وہ نکل گئے، ہجرت کی اور جہاد کیا، اور ہر قدم قدم پہ صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے رہے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب بعد اس کے لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ بعض نے کہا کہ حضرت حارث بن سوید انصاری مرتد ہو گئے تھے، لیکن مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ مسلمان ہوئے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے، اور بعد میں انہوں نے جہاد کیے، اور حالانکہ مرتد ہونے کے بعد ان کے قتل کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جہاں پہ بھی وہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ پھر مسلمان ہو گئے اور بہت بڑے مجاہد بنے یہ، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ پھر جو دوبارہ پھر مسلمان ہو جائے اور صحیح معنوں میں خالص مسلمان ہو، اور پھر صرف مسلمان نہ ہو، جو اسلام کے جو پھر تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو بس ٹھیک ہے جی۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بس کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے اور مسلمان کہلاتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی بات ہمارے اندر کوئی نہیں ہے جی، یعنی ہر وہ بےایمانی، فراڈ، دھوکہ اور مطلب یہ سارے عیوب، جھوٹ، چوری چکاری جی، زنا، فراڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے انگلینڈ میں، وہاں پہ روزانہ کے حساب سے جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں نا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو، فروخت کرتے ہیں، اگر بچ جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ رکھ دیتے ہیں تو دوسرے دن پھر وہی جو ہے نا وہ مطلب تازہ مال کے اندر وہی شامل کر کے تو وہ بھی تقسیم کر دیں اور وہ بھی بیچ دیں، فروخت کر دیں، ایسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک وہ صاحب ایک بتا رہے تھے کہ ایک پارک میں اس کا جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے تھے وہاں پہ، تو اس کا ٹائم تھا 5 بجے پارک بند ہونا تھا، 4:30 ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی چلیں پارک بند ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلیں آدھا گھنٹہ بھی باقی ہے تو چائے وغیرہ پی لیتے ہیں ادھر کینٹین سے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ کینٹین میں وہ گئے، انہوں نے آرڈر دیا چائے کا، تو وہ گوری جو ہے نا وہ لڑکی تھی، ویٹر تھی وہاں پہ، تو وہ ٹرے میں کچھ برگر وغیرہ لے کے تو وہ ان کے پاس آگے اس نے ان کو کہا کہ جی یہ آج ہم نے یہ بنائے تھے، اب 5 بجے جو ہے نا پارک بند ہو جانا ہے،
پارک بند ہونے تک ہمارا ٹائم ہے اور ہم نے بھی پھر کنٹین بند کر دینی ہے. یہ اضافی بن گئے، اب یہ بکنے تو کوئی نہیں. اگر آپ پسند کریں تو اس میں سے آپ لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم پیسوں کا مطالبہ کوئی نہیں ہے، فری میں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم نے رکھنے نہیں ہے. آج مطلب رکھ دیں، حالانکہ وہاں پہ سردی کا موسم ہے، ایک قسم کا مطلب ٹھنڈ ہی ہوتی ہے، گرمی شرمی کا وہ موسم کوئی نہیں ہوتا جی. یعنی اس طرح گرمی جیسے پاکستان میں ہے اس طرح تو ہوتی کوئی نہیں ہے. اور وہ اگر فریز کر دیں اور دوسرے دن وہ اگر وہ دیں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں. یعنی ایمانداری آپ ان کی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ آج ہی ہم نے یہ ختم کرنے ہیں، صبح نیا مال تیار ہوگا، فریش جو ہے وہ ہم پھر لوگوں کو فروخت کریں گے. تو یہ ہم ایسے ہی دینا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 5 پاؤنڈ، اس کی قیمت تھی 5 پاؤنڈ. 1100-1200 روپے کا ایک برگر بنتا ہے. اور وہ 4-5 بندے تھے، انہوں نے ایک ایک اٹھا لیا. حالانکہ اس میں گوشت کے بھی تھے اور یہ سبزی والے بھی تھے. انہوں نے سبزی والے اٹھائے، گوشت والے نہیں. اس کی قیمت 5 پاؤنڈ تھی اور 1100-1200 روپے کا ایک بنتا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جی یہ نقصان ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا یہ کاروبار ہے اور کاروبار کو ہم نے میلا نہیں کرنا. یہ ان کو ایمانداری. یعنی کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کلمے والے کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، اب 2 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، 2 مہینے ہو گئے. اور بڑی دعائیں جی، دعا کریں جی بارش ہو جائے، جی دعا کریں جی بارش ہو جائے. وہ صرف دعا کرنے سے بات نہیں بنتی ہے نا، اپنے اعمال کو درست کرنا بھی ضروری ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک سارے کے سارے فراڈ اور دھوکہ دہی پہ لگے ہوئے. جب تک ایمانداری نہیں آئے گی، اب آپ اندازہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافروں کا ملک ہے، وہاں بارش تھمتی نہیں ہے، یہاں بارش ہوتی نہیں ہے. ہم اپنے اعمال درست کریں تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے نا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان تجادل جھگڑا کرے گی، عن نفسها اپنے بارے میں، یعنی اپنے آپ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جھگڑے گی. وتوفى كل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ما عملت جو بھی کیا اس نے. جی یعنی ہر جان وہاں پہ جھگڑا کرے گی اپنی جان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں کہ یا اللہ یہ کام میں نے کوئی نہیں کیا، یہ مجھ پہ ڈال دیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی فرمائے. تو وہاں پہ جتنا مرضی بندہ یہ اپنے سے ٹالنے کی کوشش کرے نہیں ٹال سکتا. فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر، اللہ مثلا قریۃ، اور بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال، قریۃ ایک بستی کی، آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا، کہ تھی وہ آمنۃ امن والی، مطمئنۃ یأتیہا، یہ مطمئن تھے،
یعنی بے فکر رہنے والے اس کے جو ہے نا وہ اطمینان میں تھے. یاتیہا رزقہا، آتا تھا ان کے پاس رزق ان کا، رزق اس کا راغدن ہمیشہ، یا جی بار کر، کھلم کھلا رزق آتا تھا ان کے پاس، من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. یہ یعنی اس سے مراد، یہ بستی سے مراد خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ اس کو امن والا بنا، اس پر پھلوں کا رزق عطا فرما. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو بھی چیز ملتی ہے وہ اس شہر کی یا اس ملک کی کوئی نہیں، اور مقامات سے وہاں پہ جاتی ہے، لیکن وافر ملتی ہے ہر چیز. جی کوئی وہاں پہ کوئی انڈسٹریاں نہیں ہیں، کوئی بڑے بڑے فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ وہ، لیکن رزق کی فراوانی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہاں اس بستی کو امن والا اور مطمئن، اس اطمینان والی بستی بنایا، اور ہر جگہ سے جی بھر کے بے شمار رزق جو ہے وہ اس شہر میں آتا تھا. لیکن فرمایا کہ فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. ٹھیک ہے، اور پھر ان لوگوں نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے، اور نہ فقط اس کی بستی میں بلکہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بتوں کو نصب کیا. 360 بت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائے خانہ کعبہ شریف سے. اور پھر باقی نافرمانیاں جو ہیں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، سر عام بے حیائی، سر عام فحاشی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹوں کو قتل کرنا، یہ اور بغیرتیاں کرنا، زنا وغیرہ، یہ وہ ہر قسم کی فحاشی اور بغیرتی ان لوگوں نے کی. اور اس رزق کی، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پس چکایا اللہ نے کیا، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس، یعنی پہناوا، بما کانوا یصنعون، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے یا انہوں نے جو کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش میں ڈالا. سارا کچھ ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول، منہم، ان میں سے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی اور جگہ سے رسول بن کے ان کے پاس نہیں آئے، انہی میں سے، انہی کے قبیلوں میں سے، اور ان کے جانے پہچانے. فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے ان کو. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ایک ایک کر کے وہ مارے گئے، یا اجتماعی طور پر، یا انفرادی طور پر، یا اجتماعی طور پر وہ مارے گئے.
یا اللہ رب العزت نے خود ان کا بدلہ لیا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو دیا تم کو اللہ نے حلال طیب، یعنی جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے حلال طیب و طاہر، اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا نعمت اللہ، اور شکر بجا لاؤ اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک حرام کیا گیا ہے تم پر میتۃ، مردار، یعنی جو خود ہی مر جائے، بے شک حلال جانور ہو خود مر جائے بغیر ذبح کیے تو وہ کیا ہے؟ مردار ہے، مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون، یعنی جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے خون نکلا اور خون وہ نکل کے جم گیا ہو، بے شک جم گیا ہو پھر بھی وہ خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور گوشت خنزیر کا، سور کا گوشت، اور یہ یہاں پہ قابل توجہ بات ہے، خنزیر جو ہے یہ ایسا جانور ہے اس کے اوپر کھال نہیں ہوتی، باقی جانوروں کے اوپر الگ سے کھال ہوتی ہے اور اندر پھر گوشت ہوتا ہے، اس کے اوپر کھال نہیں ہوتی، اس کا جو گوشت والا حصہ ہے نا وہی اوپر ہوتا ہے اور اسی کے اوپر بال اگتے ہیں، ٹھیک ہے، بال اسی کے اوپر اگتے ہیں، تو یہ اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایک وہ ہو گیا مردار، ایک خون، ایک دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا، سور کا گوشت، اور چوتھا کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جی، یعنی ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا نام لیا گیا ہو، کسی بھی انسان کا نام لیا گیا ہو، کسی ولی نبی کا نام لیا گیا ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا گیا ہو، جی، ذبح کے وقت کسی بھی غیر خدا کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ لیکن وما اہل فرمایا گیا، اہل کا مطلب ذبح کے وقت، یعنی جس کو ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو لہذا بعض جانوروں کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، جی، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ جی وہ اپنا حضور غوث پاک کے نام پہ جانور اگر کیا جائے تو وہ حرام ہے، جی، غوث پاک کے نام کی مٹھائی جناب علی تقسیم کی جائے وہ حرام ہے، چاول تقسیم کیے جائیں غوث پاک کے نام پہ وہ حرام ہے، جی، کیوں؟ اس لیے کہ جی غوث پاک غیر اللہ ہیں اور ان کا نام لیا گیا۔ ویسے اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی کے ساتھ، کسی بھی نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، کسی بھی چیز کو کسی بھی کے نام پہ منسوب کر دیا جائے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اب قربانی کا جانور آتا ہے تو وہ بعض لوگ جو ہے نا اس جانور کو اپنے بچوں میں سے کسی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، یہ اس بار عبداللہ کا بکرا ہے، جی، اگلے سال وہ پچھلے سال تمہارا عبداللہ کا ہو گیا تھا، اب یہ عبد الرحمن کا ہے، جی، اب وہ اس کے نام پہ اس کو منسوب کر دیا تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں، حالانکہ وہ بھی تو غیر اللہ ہے، لیکن ذبح کے وقت تو اللہ کا نام لیا گیا ہے نا۔ پہلے اپنے بچوں میں سے کسی کے نام پہ منسوب کیا جائے یا اولیاء کاملین میں سے کسی کے نام پہ منسوب کیا جائے، جو بھی کیا جائے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس جانور کو کسی بت کے نام پہ منسوب کر دیا جائے تو پھر بھی حرام ہو جاتا ہے،
پھر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض بت پرست وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جانور کو وہ جو ہے نا کسی بت کے نام پہ وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ پھر سمجھتے تھے کہ یہ اب حرام ہو گیا ہے ہم پہ، تو وہ یعنی ایسا جو ہے وہ ہے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر اسی جانور کو ذبح کے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا تو پھر بھی وہ حلال ہے، پھر بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ویسے کسی کے نام پہ منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن بتوں کے نام پہ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اگر ایسا کوئی جانور ہے تو پھر اس کو ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہندوستان میں جھگڑا جو ہے وہ کس بات کا، اسی بات کا ہے نا، وہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جی ہمارے فلاں بت کا ہے، فلاں بت کا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے خرید لیا وہ جانور اور اس کو ذبح کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کیوں کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے پھر جو ہے نا وہ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا، آپ لوگوں نے ذبح کر لیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور کیا گیا ہو غیر باغ، نہ بغاوت کرنے والا اور نہ ولا عاد، نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی یہ جو پیچھے جانور جو ہے نا یہ جو ذکر کیے گئے، یہ فرمایا کہ وہی پہلے والی بات، جو مجبور کر دیا جائے کہ یہ حرام جانور جو ہے، یہ حرام گوشت جو ہے یہ تم نے کھانا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ نہ حد سے بڑھے اور نہ وہ ولا غیر باغ ولا عاد، نہ خواہش کرے اس کی اور خواہش کرتا ہوا کھائے اور نہ حد سے بڑھے، ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت، یا اس کو کوئی ایسی مجبوری یا بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ فلاں گوشت اگر کھائے گا تو زندہ رہے گا وگرنہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے حرام گوشت یا حرام چیز جو ہے وہ بھی جان کی بخشی کے لیے کھائی جا سکتی ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہو اس کو لما تصف کہ صرف تصف بیان کریں، السنتکم الکاذب، زبانیں تمہاری جھوٹ، یعنی نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، یعنی ایسا بندہ کہ جس کی زبان پہ جھوٹ کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا، وہ کسی کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حلال ہو اور اس کو وہ حرام کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو اس کو وہ حلال کر دے، تو اگر وہ ایسا کرے گا لتفتروا علی اللہ الکذب کہ وہ گڑھے گا اللہ پر جھوٹ، تاکہ وہ جھوٹ گڑھے اللہ پر، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے، نہیں کامیاب ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ برتنا ہے تھوڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے یا جو سنایا ہم نے، علیکا تم پر، من قبل پہلے سے، ٹھیک ہے، یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کیا، حالانکہ یہ 4 جانور جو ذکر ہوئے ہیں یہاں پہ جی یہ حرام ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے اوپر کئی اور چیزیں جان بوجھ کے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان پر حرام کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہی ہیں جو ہم نے پہلے بیان کی، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک تمہارا رب للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء، جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا، اور سنور گئے یا نیک ہو گئے، یعنی انہوں نے برا عمل تو کیا لیکن جہالت کی بنا پہ، پتہ کوئی نہیں تھا، خبر کوئی نہیں تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بہت برا عمل کیا، میں نے بہت برائی کی ہے، بہت غلط کیا ہے، تو پھر توبہ طائب بھی ہو گئے، اور بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر کے تو پھر اس کے بعد ایک بار توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی برے عمل میں دوبارہ جو ہے نا وہ پھر لگ گئے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَصْلَحُوا، یعنی پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا۔ اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بندہ برا عمل کوئی ہو گیا لیکن اس کے ہونے کے بعد پھر اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوار بھی لیا اور جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے نا وہ شروع کر دیے، اس نے بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ربک ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم کان تھے امتن، امام، یا امتن کا معنی امتی سمجھ لیں، ایک امت تھے۔ اس امت سے پھر مراد کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امت کیسے تھے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کا مقابلہ کیا، اس وقت سوائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی مومن نہیں تھا، آپ ہی امام بھی تھے، آپ ہی نبی بھی تھے، اور آپ خود ہی امت بھی تھے، اس وجہ سے امتن فرمایا گیا۔ قانتا للہ حنیفا، عبادت کرنے والے تھے اللہ کی علیحدہ، حنیفہ الگ یا جدا عبادت کرنے والے تھے، تنہا اس وقت آپ تھے، اس وجہ سے امتن بھی فرمایا گیا۔ ولم یکن من المشرکین، نہیں تھے مشرکوں میں سے، شاکرا لانعمی، شکر کرنے والے تھے اس کی نعمتوں کا، اجتباہ وہداہ، چن لیا اللہ نے ان کو، وہداہ، اور ہدایت بنایا یا ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی طرف، یا سیدھے راستے کی راہ دکھائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی ہم نے اس کو دنیا میں بلائیاں، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر وحی کی ہم نے تمہاری طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ بے شک اختیار کرو ملت ابراہیم کو، حنیفہ، حنیف بن کر، یا جو ہر باطل سے جدا تھے، جی جو ہر باطل سے جدا تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیم پر کاربند رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، یعنی یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے، حالانکہ حضور کو یہ حکم دیا لیکن یہ قیامت تک کہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ملت ابراہیمی پر اپنے آپ کو کاربند کرے اور کہے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ لوگ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہا کرتے تھے، لیکن تھے وہ مشرک، تو اس وجہ سے یہ فرق کیا گیا
کہ اگر اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ تو حضور کو فرمایا گیا کہ آپ علی الاعلان بے شک کہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سوائے اس کے نہیں کہ بنایا گیا سبت ہفتے کو، علی الذین اختلفوا ہفتے کا دن اختیار کیا گیا، رکھا گیا، علی الذین اختلفوا ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا یا مختلف ہو گئے، فیہ اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بے شک تمہارا رب البتہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ شروع سے لے کر جمعے کا دن جو ہے یہ معتبر اور معظم مکرم یہ بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعظیم عطا فرمائی جمعے کے دن کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیچھے ذکر ہوا نا کہ 6 دن میں اللہ رب العزت نے آسمان بنائے جی، اور اتوار والے دن سے آسمان جو ہے نا یہ بننے شروع ہوئے، جمعے تک بنے، درمیان میں ہفتے کا دن جو ہے نا وہ بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تعظیم والا دن کون سا اختیار کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواباً کہا کہ باری تعالیٰ شروع سے جمعے والا دن تعظیم والا تھا، ہمارے لیے بھی جمعے والا دن جو ہے نا وہ بطور تعظیم مقرر کر دیا جائے، لیکن قوم نے اس بات کا اختلاف کیا، کہا کہ نہیں جی باقی جمعے والے دن کو بطور تعظیم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کہا کون سا دن مانتے ہو؟ کہا کہ جی اتوار والا دن، چونکہ چھٹی والا دن ہے، اتوار والے دن سے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانا شروع کیا جمعے تک، تو چھٹی والا دن ہفتے والا دن ہی رہ گیا ہے، لہٰذا ہفتے والا دن ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے جی۔ تو اس وجہ سے یہ سبت یہ فرمایا گیا نا کہ ان کے لیے سنیچر کا دن جو ہے یعنی کہ جمعے ہفتے والا دن یہ مقرر کیا گیا، اور فرمایا کہ وہ اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہفتے والا دن ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربی کا، بلائیے اپنے رب کی شریعت کی طرف یا اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظہ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور بحث کرو، مکالمہ کرو ان سے، باللتی ایسے لہجے میں کہ وہ بھی اچھا ہو، یعنی ان کے ساتھ اگر جھگڑنا بھی پڑے، اگر مکالمہ کرنا پڑے ان کے ساتھ گفت و شنید کرنی پڑے تو وہ بھی اچھے لہجے میں ہی ہونی چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے کہ جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، عن سبیل اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا حسن اخلاق جو ہے یہ لوگوں کے لیے مثال ہونا چاہیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ لہذا آپ جب بھی واعظ کریں، پند و نصیحت کریں، جب بھی آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں تو اچھے پیرائے میں اور حسن اخلاق کے ساتھ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ اور اگر تم سزا دو ان کو، فعاقبوا تو ایسی سزا دو،
بمثل ما عوقبتم، جیسی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی. ٹھیک ہے، یعنی بعض جنگوں میں کفار نے مسلمانوں کو نہ فقط شہید کیا بلکہ جسموں کا مسلح کیا، یعنی جسم روند ڈالے مسلمانوں کے. اور صورتحال یہ تھی کہ کئیوں کے پیٹ چاک کیے گئے، جگر نکالے گئے، دل نکالے گئے، اور کئیوں کے ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، مسلح کیے گئے جسموں کے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیہ کیا تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کا مسلح کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. اور بعض اور صحابہ کے مسلح کیے گئے، حضور نے فرمایا کہ میں بدلہ لوں گا. اور انہوں نے ایک بندے کا مسلح کیا ہے، میں ان کے 70 بندوں کے مسلح کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی زندگی جو ہے یہ مشعل راہ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے. حالانکہ حضور چاہتے تو ایسے کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ وہ ان کو اتنی ہی سزا دو جتنا انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. والا ان صبر تم، لیکن اگر صبر کرو تم، لہوا خیر للصابرین، البتہ وہ بہتر ہے تمہارا صبر کرنا، تمہارے صابروں کے لیے وہ بہتر ہے. یعنی اگر تم سزا دینا چاہو تو ٹھیک ہے، جتنی انہوں نے سزا دی ہے اتنی تم سزا دے دو، یا جتنی انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے اتنی تم تکلیف پہنچا لو، لیکن اگر صبر کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور اگر تم صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہ ہوگا صبر آپ کا، الا باللہ، مگر اللہ کے لیے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہوگا. ولا تحزن، اور نہ غم کرو، علیہم، ان پر، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو تم رنجیدگیوں میں سے، نہ ہو تم رنجیدہ ہونے والوں میں سے، بما کان یمکرون، جو وہ مکر کرتے تھے، یعنی جو وہ فریب دھوکہ دہی کرتے تھے ان کے حوالے سے تم رنجیدہ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں یا پرہیزگار ہیں، والذین هم محسنون، اور ان لوگ اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں.